بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آج ہم لوگ یعنی یہ جو ہے نا سلسلہ جو ہے تو آیتوں سے جاری و ساری ہے. ابھی ہم لوگ جو یہ کریں گے آج اس کا بھی یعنی رہتا ہے کہ کس طرح سے یہ آگے کی آیتوں میں ان بارے میں بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 8 میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون. یعنی یہ 9 سے 11 تک کی آیتیں ہیں, مگر اس میں سب یہی بتایا جا رہا ہے. ہم لوگ اس کے کہ دیکھیں کہ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں, حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یہ لوگ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے. اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا ہے. ہم لوگ نے کیا ہے پرسوں بھی ہے علیہ السلام ہے نا کہ اللہ نے ان کے دل میں خود ہی بیماری تھی مگر اللہ نے اس کو اور زیادہ کر دیا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار یہی لوگ ہی فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اسی طرح سے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح سے ایمان لائیں. آگاہ رہو یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے. جب یہ لوگ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں اور اپنے شیاطین کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. انہیں سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے جو انہیں نظر نہیں آ رہی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید کی ہے. ان کو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور وہ ہدایت حاصل کرنے والے نہیں ہیں. ہم لوگ نے اس سے کیا ابھی ہم لوگ نے 2 دن میں یہی کیا تھا کہ ان لوگوں نے کس طرح سے جو ہے تو کفر کیا انہیں اور اپنے آپ کو گمراہی کے گڑھے میں یعنی کل ہم لوگ نے کیا تھا نا کہ انہوں نے انکار کیا. سب سے پہلی چیز ہے انکار, اللہ کی توحید کا انکار کہ اللہ کو ہی نہیں مانتے. ایک چیز ہے, بہت ساری چیزیں آئیں کل کافر میں ہے نا. تو کافر یعنی وہ ہے کہ جو ایک علم آ گیا ہے اور سب چیز واضح ہو گئی اس کے بعد انکار کرنا. ایک اللہ کا انکار کرنا, پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا, اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کا انکار کرنا. یہ ساری چیزیں انکار کرنے والے کیا ہیں, یہ سب کافر ہیں. ان لوگوں نے خود جو ہے تو اپنے آپ میں ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ نے پھر کیا کر دیا ان کے یعنی دلوں پر یعنی دماغوں پر کانوں میں آنکھوں پہ یعنی سب پردے ڈال دیے. تو یہ خود سے چنا ہے. یہاں یہی بات ہے کہ جب اللہ نے ان کو مور لگا دی تو پھر وہ کیسے ایمان لائیں گے. تو یہاں پر یہ پہلے اللہ نے ساری حجت تمام کی, اللہ نے حجت تمام کی, اس کے بعد پھر اللہ نے دیکھا یہ ہدایت پانے والے نہیں. حالانکہ اللہ کی علم میں تھا, کل میں نے یہ بتایا کہ اللہ کے علم میں تھا مگر اللہ اتمام حجت کرتا ہے نا. تو یہاں کے اوپر بھی یہی بتایا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو روز آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ بہت یعنی ایک چیز ہوتی ہے ایمان جب دل میں راسخ ہوتا ہے تو انسان کہیں گے کہ یہ ایمان والا ہے. ہر انسان جو ہے تو وہ اس کے دل میں ایمان اترتا نہیں ہے. یعنی جب انسان کو ہدایت مل جاتی ہے اگر وہ واقعی سچی ہدایت لے لیتا ہے تو پھر وہ ایسا پلٹتا ہے اللہ کی طرف کہ پھر اس کو کوئی چیز بھی گمراہ نہیں کر سکتی. کہیں سے اس کے عقیدے میں شک نہیں آئے گا, تزلزل نہیں آئے گا. اور جو لوگ لالچ کی بنا پر ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان لانا کیا ہوتا ہے,
جب تک ان کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے وہ ایمان پہ ہیں. جہاں ان کو نقصان لگا وہ کیا ہو جائیں گے ایمان سے، یعنی ان کا ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے لوگ دنیا میں گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بھی کافر ہی ہوئے. ان کو منافق کہا جاتا ہے. ان کو منافق کہا جاتا ہے. یعنی ہاں، اب یہ دو چہرے والے ہو گئے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو تین، یعنی اس میں تین گروہ کا ذکر ہوا ہے. ہم لوگ نے اس کے پہلے بھی کہتے ہیں، ایک متقی ایک دم واضح طور پہ کہ یہ ایمان والے ہیں، متقی ہیں. دوسرے کیا ہیں؟ کافر. انہوں نے ڈائریکٹ انکاری کر دیا نا، تو اب ان سے کوئی ڈر نہیں ہے. اب ہم کو معلوم ہے کہ ان کو کچھ بھی بولیں گے یہ کچھ اثر نہیں ہوگا، تو ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. تیسرے جو منافق ہیں، تو منافق جو ہیں یہ جو ہیں تو بہت ہی زیادہ یعنی ڈینجر ہیں، نقصان دہ ہیں. ہاں، منافقین سے ہی اسلام کو خطرہ، اور منافقین سے ہی اسلام کے ٹکڑے ہوئے ہیں. منافق کیا سمجھتا ہے کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دھوکہ نہیں دے رہا ہے، وہ خود دھوکہ کھا رہا ہے. تو دیکھو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو ہم کسی کے لیے کرتے ہیں وہ ہم تک پلٹ کر ہی آتا ہے نا. ہم کسی کے لیے اچھا کریں گے تو وہ پلٹ کے ہمارے پر اچھا ہی آئے گا. اور یہ اللہ پر یقین رکھنا ہے، اور یہ حقیقت ہے. اسی لیے لوگ ہے نا چیریٹی کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے اللہ نے کہا 1 دو گے 10 دوں گا، 10 دو گے 1000 دوں گا، ہے نا. تو جب وہ جانتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے گھبراتے نہیں. جیسے مثلاً خمس کا ہے، ایک متقی ایک مومن انسان کیا ہے، خمس جب نکالے گا 1 لاکھ اس کے پاس ہے تو فوراً 20,000 نکال دے گا. مگر کچھ لوگ اللہ تھا تو 1 لاکھ، مگر کیا کریں، خمس کی ڈیٹ آ گئی تو دینا پڑا. تو ایسا خمس کیا اللہ قبول کرے گا؟ یعنی جب اللہ نے دیا ہے ہم کو 1 لاکھ تو اس میں سے ہم 5واں دے رہے نا، 4 تو ہمارے ہی پاس ہے نا، 4 تو ہمارے پاس ہے. وہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ 4 تو ہے ہمارے پاس، ہم 5ویں کو لیے ہم اتنی بخیلی کر رہے ہیں. ارے اللہ، ہم نے زیارت کے لیے 1 لاکھ رکھا تھا، 20,000 کم ہو جائیں گے. ارے وہ اللہ جو 80,000 دے سکتا ہے، کیا یہ جب ہم نے کھلے اس سے دیا ہے، ہم نے جو حق ہے اللہ کا، اللہ نے کہا ہے میرے پیسے میں نے تم کو دیا ہے اس میں سے نکالو، تو کیا وہ اللہ اس میں اضافہ نہیں کرے گا؟ اور خمس نکالنے والے کی ہر چیز کے ضامن اللہ، رسول اور امام ہو جاتے ہیں. اس کے گھر میں آگ لگے گی تو کبھی آگ نہیں لگے گی، آگ سے ہر چیز سے وہ بچا رہے گا. تو خمس نکالنے کے بعد ہم کو کبھی بھی رنجیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اس قابل بنایا کہ آج ہم نے خمس نکالا. پاک یعنی اپنے مال کو حلال کیا ہم نے. تو دوسری ہاں جیسے باپ دادا سے جیسے گھر آیا تو بہتر ہے نکال دیں کہ کیا، اگر گھر ور آیا ورثے میں نا تو اگر وہ سب اس کے مسئلے ہیں، وہ تو مولانا سے اس کے ڈیپ میں مسئلے رہتے ہیں، تو اس کے حساب سے الگ الگ ہے. یہ تو اپنا کیا ہے خمس کی ہم کو سال بھر میں جو یوز نہیں ہوا ہے ہمارے پاس اس کا خمس ہے، یا پیسہ ہمارے پاس اکٹھا ہوا ہے اس کا خمس ہے. تو وہ ہم کو ایک تاریخ ہماری فکس ہے. اب ایک چیز ہے کہ ہم نے کب چادر سیٹ لیا 1 سال یوز نہیں کیا، ہم کو معلوم ہے یہ تاریخ پہ، جیسے 27 رمضان کو ملی، اب دوسرا 27 رمضان آ گیا وہ یوں ہی رکھی ہوئی جو پلنگ میں ہم بھول گئے، اب اس کا خمس نکالنا پڑے گا. ایک یہ ہے خمس کا. نہیں چل اب جیسے ڈیٹ کی بات بتا رہی، کبھی ڈیٹ آئی نہیں ایک وہ ہوتا ہے خمس کہ جو اس کا 1 سال ہونا چاہیے، اور ایک وہ خمس ہوتا ہے جس کی ہم نے تاریخ فکس کر لی ہے کہ ہم کو یہ تاریخ پہ خمس نکالیں گے. تو اب اس میں یعنی یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اس دن کو جتنا پیسہ ہے جتنی چیزیں، اب ہم کو اس کا خمس نکالنا ہے، خمس نکالیں گے. ہاں یہ نہیں یہ اب یعنی یہاں پر جو مومن ہوگا نا وہ اس چیز کے اوپر کبھی بھی افسردہ نہیں ہوگا، غمزدہ نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوگا، بلکہ خوشی خوشی نکالے گا. تو یہاں پر بتایا ہے کہ
جنہیں نہ تو حق پر ایمان لانے کی توفیق حاصل ہوئی ہے، نہ ہی اعلانیہ اس کے انکار اور اسے رد کرنے کی جرت ہوئی ہے۔ یعنی جو منافق ہیں وہ دل سے بھی نہیں قبول کر رہے ہیں، حق کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں، اور ان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ جو سامنے کھل کے بول دیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ کافر کیا ہے، انہیں نے کھل کے بول دیا ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایک اللہ پر عقیدہ نہیں رکھ سکتے، ہم تمہارے خداؤں کو مانے جو تمہارے یہاں تو سارے کے سارے غریب ہیں، تمہارے یہاں تو سارے کمزور لوگ ہیں، تمہارے اسلام تو سارے کمزور لوگ لا رہے ہیں، یہ سب ان کے دماغوں میں تھا، تو انہوں نے ڈائریکٹ بنا۔ مگر یہ منافق جو ہیں نہ یہ کھل کے نہ بول رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، اور نہ ہی جو ہے تو دل سے نہ اقرار کر رہے۔ یہ لوگ کفار سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ ان کا ضمیر کہہ رہا ہے اللہ ہے، اللہ نے جو حکم ہم کو دیا یہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے، اللہ نے جو بھی ہم کو حکم دیا کیا اس کو اس کی ضرورت ہے؟ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ نے صرف ہمارے فائدے کے لیے ہر ایک چیز۔ تو مومن وہی ہوتا ہے جو یہ اقرار دل سے کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے کہ میرا مالک ہے، وہ میرا پروردگار ہے۔ ایک ماں باپ کیسے اپنے بچوں کو اپنے قانون بتاتے ہیں، تم کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ملک کا وہ جو ہوتا ہے وزیر اعظم صدر ہوتا ہے، اس نے حکم نافذ کر دیا یہ کرنا ہے، تو انسان کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ تو اس طرح اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی دنیا ہے، اللہ نے سب چیز خلق کی، تو کیا وہ حکم نہیں دے گا ہم کو؟ تو وہ جو بھی دنیا والے جو کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کا بھی ہوتا ہے، عوام کا فائدہ، مگر اس میں عوام کو تو نہیں مل پاتا ہے، جو عہدے دار ہوتے ہیں وہی اڑ جاتے ہیں، لے کے ہٹ گئے۔ مگر اللہ جو ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ محتاج ہے، اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ انسان کتنا بھی لوگوں کو عطا کرے گا، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئے گی، مگر اس نے جو بھی ہم کو حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، معاشرے کے فائدے کے لیے، لوگوں میں برابری رہے۔ کیوں امیروں سے کہا ہے کہ تم خمس نکالو، زکوٰۃ نکالو، تاکہ جب یہ غریبوں کو ان کا حق ملے گا تو تھوڑی برابری رہے گی، تاکہ نہ غریبوں کی جب ان کو ان کا حق ملے گا تو ان کے دل سے دعا ہی نکلے گی نا، وہ دعا امیروں کے کام آئے گی۔ اب وہ بد نصیب ہے لوگ جو دعا لینا نہیں چاہتے، سمجھ میں آئی یہ چیز؟ اور جو یعنی بلا تعمل کرتے ہیں مدد، تو اللہ ان کو غیب سے مدد کرتا ہے۔ تو یہاں کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ نہیں آتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، وہ دل اور دماغ دونوں کی کشمکش میں رہتے ہیں۔ ان کا دل بولا ہے کر لو، دماغ بولتا نہیں نہیں کبھی نہیں کروا، تو وہ دماغ کی بات پہ آ جاتے ہیں، دل کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں نا کبھی بھی کوئی فیلڈ میں نہ سکسیس نہیں ہوئیں گے، کوئی فیلڈ میں سکسیس نہیں ہوئیں گے، کامیاب ہوئیں گے ہی نہیں۔ ہاں انشاءاللہ اپنے قرآن میں ایک سورہ ہے نا، سورہ منافقون، تو اس میں پورا منافق کے بارے میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم لوگ کو توفیق دے گا تو ہم لوگ وہاں تک آگے بڑھیں گے۔ ابھی تک تو ہم لوگ صرف مومن اور متقین کے ہی بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ کتنا واس ہے یہ ٹاپک، ہاں ہے نا، اس میں کیسا دیا ہوا ہے نا ایک دم۔ تو خدا نہ خواستہ کبھی ایسا لگتا ہے نا کہیں ہم بھی تو اس میں نہیں آ رہے۔ ہاں یہی ہے یہ چیز، ایسا لگتا ہے نا کہیں نہ کہیں ہمارا بھی اس میں نام تو نہیں لگتا ہے کہ ہم یہی ہیں، ہے نا، لگتا ہے نا۔ اس میں اتنی مثالیں اتنی اچھی اچھی ہیں نا۔ اللہ اور یوم آخرت پر پختہ یقین ہی ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل ہے، یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی وحدانیت پر اور قیامت کے دن پر، تو حق اور باطل سمجھ میں آتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے یہ مومن ہے، یہ منافق، یہ کافر ہے، یعنی ایک دم واضح سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ کفاروں نے کیا کیا ہے، قیامت پر ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ پھر ایک اور نتیجہ کیا ہے، ایمان دل میں ہو تو ایمان ہے، اگر خالی زبان پر ہے تو کیا ہے، نفاق ہے۔ اب ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے یا حسین یا حسین یا حسین کرتے رہتے ہیں، مگر جو حسین علیہ السلام کی تعلیمات ہے
ہم اس پر عمل نہیں کرتے. تو یہ ہمارا کیا ہے, ہم کس درجے میں آئیں گے؟ ان کو بس اتنا ہی ثواب ملے گا یا حسین کرنے کا, اور مطلب پھر ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لائے پوری طریقے سے. تو کیا بولیں گے ہم ان کو؟ ابھی ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہی نفاق, منافقین میں ہی آ جا رہے ہیں نا ہم لوگ. یعنی ہم نام کو ہیں خالی زبان سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر رہے ہیں. امام حسین کی عزاداری تک ہی امام حسین کو لوگوں نے محدود کر دیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی جو پہلے کی زندگی ہے, جو ان کے بابا کے ساتھ ہے, پہلے اپنے نانا کے ساتھ, پھر ان کے بابا کے ساتھ, پھر ان کے بھائی کے ساتھ, وہ زندگیاں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین ہیں کیا. مگر لوگوں نے ان کو 10 دن عاشورے کے, وہ 10 دنوں میں امام حسین کی سوانح حیات کو قید کر دیا کہ ان پہ یہ مصیبت پڑی, یہ مصیبت پڑی. ان پہ مصیبت پڑی نہیں تھی, ان پر مصیبت نہیں پڑی تھی, انہوں نے اسلام کے لیے یہ برداشت کیا, اور اسلام کو ان کو بچانا تھا, کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے رہنے والا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس چیز کے لیے جتنی زیادہ قربانی اور بہترین قربانی دی جائے گی اتنا وہ اس کو دوام حاصل ہوتا ہے, اس کو ابدی 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 ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہو جاتی ہے. اب جن لوگوں نے اس دنیا میں بہت تقوی کے ساتھ زندگی گزاری, دنیا سے انہوں نے کچھ نہیں لیا دنیا سے, تو ان کا وہاں حساب ہوگا. جب ان کو حساب کے لیے فرشتے کہیں گے تو وہ خود کہے گا کس چیز کا حساب, میں نے اللہ کی حکومت سے کیا لیا دنیا میں, کیسا حساب. اللہ کہے گا اس کو بغیر حساب جنت میں جانے دو. تو ہم تو وہ ساری چیزیں جس کا حساب دینا ہم اس کے لیے مر رہے ہیں, جس کا حساب دینا ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم اس پر فوکس کیے ہیں. ہم جو اللہ کا کام ہے وہ نہیں کر رہے ہیں, جو بلا وجہ کے کام ہے ہم دنیاوی چیزوں میں ملوث ہیں. تو یہ چیز ہم لوگوں کو غور کرنا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں, چھوٹا سا بھی کام کر رہے ہیں فی سبیل اللہ. ہمارا مقصد تفسیر کا کیا ہے کہ ہم لوگ آیتوں کو جانیں, ہم لوگ آیتوں کو سمجھیں, ایک ایک ورڈ کو کس طرح سے ہم اپنی استطاعت بھر, ہم ہر طرح سے نہیں جان سکتے, مگر جو تھوڑا بہت سمجھ میں آوے تو اگر ہم اسی پر عمل کریں گے تو ہماری کچھ نہ کچھ تو لائف میں چینجنگ آئے گی. اور اگر پھر بھی نہ آئے تو پھر ہماری علم لے کے فائدہ ہی نہیں ہے نا. اگر اپنے میں بدلاؤ نہیں آیا تو کوئی فائدہ نہیں. اور بدلاؤ کب آئے گا؟ آگے ہے ایک جملہ, سب سے بڑی جو فتنہ ہے وہ حب دنیا, دنیا کی محبت ہی فتنہ ہے. وہی منافقت کی فہرست میں لا کے کھڑے کرتے ہیں. سب سے پہلی وہ چیز کہ ہم کسی پہ خرچ نہ کریں, اور کہیں مل رہا ہے تو ہم وہاں کھڑے ہو جائیں. یہ ساری چیزیں, یہ حب دنیا ہے. ہم دنیا ہم خرید رہے ہیں, ہم آخرت کو نہیں خرید. اور جو صاحبان ایمان ہیں, جو صاحب غور و فکر کرنے والے ہیں, تفکر کرنے والے, تدبر کرنے والے, وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. وہ دنیا سے وہی چیز لیتے ہیں جو ان کو آخرت میں کام آئے گی. ابھی شیخ صدو کتنی کتابیں لکھ ڈالی, ہاں, آج ان کے ورثے والے کچھ بھی کام نہ کریں, کچھ بھی ان کے لیے نہ بھیجیں, ان کو کمی ہے؟ چل رہا ہے, جاریہ ہے. علامہ مجلسی, محدث نوری, الغدیر کے علامہ امینی, ان کی امائیں جناب سیدہ کے ساتھ برزخ میں مجلسوں میں محفلوں میں بیٹھتی ہیں. کتنا ان لوگوں کے مرتبے ہو گئی. تو کیوں ہوا یہ مرتبہ؟ انہوں نے ایسے کام انجام دیے, انہوں نے دنیا نہیں لی. علی علیہ السلام کو جو 5 سال جو ظاہری اقتدار ملا تھا, تو امام نے یہ جملہ کہا ہے ابن عباس سے کہ میں نے تمہاری دنیا سے کچھ نہیں لیا, میں جو مدینے سے شرٹ پہن کے آیا تھا یہی شرٹ پہن کے میں شہید ہو جاؤں گا. امام نے ایک شرٹ نہیں لیا تھا اپنی ظاہری اس میں, سوچے. ایک روشنی نہیں جلاتے تھے چراغ. ہاں, یعنی ہمارا وہ امام کہ جو دنیا کو طلاق دے دے, اور ہم ان کے اگر چاہنے والے ہیں اور ہم دنیا تلاش کریں تو ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے, ہمارے صرف زبان پہ ہم علی والے ہیں. کیا علی کی کون سی صفات ہمارے میں ہے؟ کون سی علیہ السلام کی ہم باتوں کو مان رہے ہیں, کس پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ اب عید ہے, تو امام نے کیا کہا تھا
ہر اس انسان کے لیے عید ہے کہ جس دن، ہر وہ دن اس کے لیے عید ہے کہ جس دن وہ اللہ کی معصیت نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس دن اس انسان کی عید ہے۔ تو کیا ہم اتنی فکر سے دن گزارتے ہیں؟ ہمارے دنوں میں ایسی وہ ہوتی ہے خیال کسی کا؟ ہم تو ایسوں کو پر بھی باتیں لگا دیتے ہیں کہ جن کے سوچے اس نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ مطلب میرے لیے ایسی باتیں آ رہی ہیں، تو ہمارا دن برائی میں گزر رہا ہے نا۔ اور جان بھر کے ہم لوگ جان کر کے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ ہم کو یہ بات نہیں کرنا ہے، تو اس کے باوجود ہم کر رہے، تو خود ہم نے اپنے ایمان کو ناقص بنا رہے۔ ہم خود اپنے ایمان کو پختہ ہونے کے بجائے، مستحکم ہونے کے بجائے ہم منہ پہ نہیں بولتے ہیں، مگر ہم ان کا یعنی دل بھی دکھا رہے ہیں، مگر صرف ہم زبان سے ان کو نہیں بول رہے، مگر ہم ان کا دل دکھا رہے ہیں، ہم ان کو اذیت دے رہے ہیں، ہم ان کو کس طرح سے میں نے بولتے نا کہ ایک انسان کو برا لگا، اس نے ایک تھپڑ زور سے مار دیا، اسی وقت تکلیف ہوگی، مگر انسان سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے سے کوئی ایسا غلطی ہوئی ہے جو اس نے مار دیا، مگر وہ انسان مارنے کے بجائے اس کے پیچھے گتھیاں باندھے ہوئے، اس کو بول، اس کو بول، اس کو بول، یہ کر وہ کر، اس کے لیے اندر اندر سازش کرے، یہ منافقت ہے۔ وہ زخم زیادہ گہرا ہے، یہ زخم کبھی نہ بھرنے والا زخم ہے، کبھی نہ بھر، انسان معاف کر کے بھی نہیں معاف کرتا ہے نا۔ تو بس یہ چیزیں جو ہے تو ہم لوگوں کو، اسلام کے لیے کفر سے زیادہ نقصان دہ نفاق ہے، کیونکہ نفاقی انسان ہی، منافقی انسان سے ہی غلطیاں ہوئیں گی، گناہ ہوئیں گے، کیونکہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی یہاں پر کیا ہے کہ جیسے ابھی کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہے، تو منافق نے دیکھا ارے یہ کرے گا تو ابھی اس کو بہت تعریف ملے گی، تو وہ کیا بولے گا، اچھا میں اس کو دیکھو کیسے روکتا ہوں۔ اب وہ دل میں تو اس کو یقین ہے کہ یہ کام بہت اچھا ہے، مگر سامنے والے سے کیا بولے گا، ارے کرنا نہیں، فائدہ نہیں ہوگا یہ کام میں، اس کو اس کام سے روک دے گا، سمجھے۔ اس لیے کبھی بھی نیکی کرنے میں، چیریٹی کرنے میں کبھی کسی سے مشورہ نہیں لینا۔ ہو سکتا ہے وہی شیطان کی اماں ہو، وہی شیطان کی خالہ ہو، وہ ہم کو آگے بڑھنے سے روک دے گا۔ یہ منافقت کی پہچان ہے۔ مجلس میں ہٹو، اتنا مہنگا حصہ کیوں بانٹنا ہے، ہم کیوں بولیں؟ ہمارے ایک عورت تھی آج 15-17 سال پہلے کی بات ہوگی، تو اس نے جب مجلس پڑھوائی تو اس نے نا میرے کو اس وقت یعنی کوئی بھی اتنا بڑا کور نہیں دیا تھا جتنا اس نے دیا مجھے، اور غریب لوگ تھے، ہاں یعنی غریب تھی، چول میں رہنے والی۔ تو اس سے لوگوں نے، پنچایتی لوگوں نے پوچھا تم نے مجلس ان سے پڑھوائی، مجلس پڑھائی، تم نے کیا کور دیا، کیا بولتے؟ وہ بھڑک گئی، بولنے لگی کہ مجلس ہم نے پڑھوائی، ہمارا جو من میں آیا ہم نے دیا، جو ہم غریب حیثیت سے دیں۔ تو اب نا بولنے لگی کہ ہم سے کئی لوگوں نے غصہ ہو گئے ہم سے، بتاؤ کتنا دیا تم نے، بھائی کیوں ہم بتائیں گے تم کو، کیوں بتائیں گے ہم تم کو؟ جب میں تو وہ بولنے لگی کہ یہ کیا ہے یہاں میں مرض آپا، تو میں نے کہا کہ یہ بیماری جس کو ہو گئی ہے وہ کبھی نہیں جائے گی۔ کسی نے بولا کیوں ان کو اتنا دیتی ہو، ہم لوگ تو یوں ہی پڑھواتے تھے، الحمدللہ کسی سے مانگا نہیں، مگر جب کوئی دے رہا تو ہم کو منع کرنے کا حق کیا ہے؟ اور وہ بھی کون دے رہا، ہم تھوڑی نہ دے رہے، میں اوقات ہی نہیں ہے، کیا اوقات ہے ہماری؟ تو الحمدللہ یہ ساری چیزوں میں ہم کو کسی سے کچھ بولنا نہیں چاہیے ہے کہ ہم نے کیا دیا، ہم نے کیا لیا، ہم دیں گے اللہ کی راہ میں، اللہ خرچ کرنے والوں کو دیتا ہے، یہ یاد رکھیں، مگر جو دل سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم نے بنا لیا، چلو ہم نے چندہ لیا، مجلس کرنا ہے، ہم تم لوگوں سے کیوں چندہ مانگیں؟ ہم نیت کر لیں پروردگارہ مجھے کرنا ہے، یا امام صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ مجلس کرنا ہے، ختم، مجھے یہ کام کرنا ہے، میں یہ چاہتی ہوں میں یہ کام کروں، پہلے ہم تو قدم بڑھائیں۔ ابھی دیکھو جب سے لاک ڈاؤن ہوا، مثلا ہم لوگ روزہ میں پورا نہیں رکھ پاتی تھی، بیچ میں میرے چھوٹ جاتے تھے،
اب کی میں نے ایسا مستحکم وہ کرا کہ میں کوئی کام نہیں کروں گی مگر میں روزہ پورا رکھوں. الحمدللہ 4 دن پہلے سے رکھے تھے، آج 30 تاریخ ہو گئی. تو میں نے خود یہ احساس اپنے دل میں کیا ہے، واقعی میں جو ہم لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں کہ 1 قدم تم بڑھاؤ اللہ 10 قدم تم کو گھسیٹے گا. تو میں نے یہ ارادہ کر لیا اور ہر ایک چیز سے وہ چیزیں جو مجھے نقصان دے رہی تھی جسم کو، میں روح کی اس میں تو میں ماہ رمضان میں کوئی فالتو لوگ ملتی نہیں ہوں، بیٹھتی نہیں ہوں، کسی سے کوئی مہمانداری نہیں، کہیں مہمانداری نہیں، کسی سے فالتو بات نہیں، کوئی فون پہ بات نہیں، میں کچھ نہیں کرتی. مگر میں نے جسمانی جو مجھے تکلیف کی تھی کہ مجھ سے میرا روزہ چھوڑے، میں نے ان سے بھی چیزوں سے احتیاط کیا. میں نے کتنی بھی مزے کی چیزیں میں نے نہیں چھوا. تو یہ چیز اگر ہم اپنے دل میں طے کر لیں گے کہ یہ مجھے کرنا ہے تو یقیناً ہمارا امام ہماری مدد کرتا ہے. جب ہم نہیں کچھ بولتے تب کرتے ہیں، تو جب طے کر لیں گے تو وہ ہم کو بے عزت نہیں ہونے دیں گے. کر کے تو دیکھیں کبھی ہم. کوئی ہمارا محسن ہے، ہم کہیں جا رہے ہیں، چلو ہم بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں، اب کیا آپ ہمارے ساتھ چلے. تو ایک انسان میں محبت کے جذبے بڑھتے ہیں. ہم اپنے لیے کوئی چیز لے رہے ہیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی اور ہے، ہم نے اس کے لیے بھی لے کے اس کو ہاتھ میں دے دیا، اس سے ہماری پیسے میں کمی نہیں آئے گی بلکہ ایسے پیسے میں برکت. محبت جو ہے تحفے کے لیے دیا گیا نا. خصوصاً جمعہ کے دن اگر باپ گھر میں آئے تو کوئی نہ کوئی فروٹ میوہ لے کر آؤ تاکہ بچے خوش ہوئیں کہ آج عید کا دن ہے. جب دیکھو کوئی کچھ نہیں لاتا ہے یا کبھی نہیں آتا ہے ملنے، اور جب ملتا ہے تو اپن کیا بولتے ہیں، آج کہاں سے چاند نکلا، آج عید ہو گئی. تو اگر جمعہ کے دن تو اسی طرح بچے انتظار کریں گے تمہارا کہ آج میرا بابا کچھ لے کر آئے گا. تو یعنی یہ اسلام نے کیوں رکھا ہے کہ محبتیں بڑھانے کے ذرائع رکھے ہیں. ہم وہ محبتیں بڑھانے کے ذرائع کہاں پورے کر رہے ہیں؟ ہم تو خود اپنی فکر میں ہیں. ہم کو اچھا کھانا ہے، ہم کو اچھا پہننا ہے، ہم کو اچھا رہنا ہے، لوگ ہماری یہ تعریف کریں. اور جس کی بھی تعریف ہوئی سمجھ لو کہ وہ یعنی ریاکاری میں آ گیا. کسی نے تعریف کی، وہ ریاکاری میں آ گیا. تو یہ نہیں خوش ہوئے کہ آج اس نے ہماری تعریف کی. اگر اس نے تعریف کی تو ہمارا کہیں نہ کہیں ہم ریاکاری میں مبتلا ہو گئے، اور ریاکاری کی بنا پر انسان کے سارے عمل ہبط ہو جاتے ہیں، وہ لکھے ہی نہیں جاتے. مطلب وہ کبھی بتائی نہیں تم نے کیا. ابھی جیسے ضبط مطلب کہ ابھی میں نے یہاں لکھا، اب پھر بعد میں ایسا کیا کہ میں نے اس کو ربر سے مٹا دیا تو وہ دکھائی دے گا نا کہ ربر کا نشان ہے. ہفت وہ مطلب ہے کہ وہاں پر ایسا کورا پیپر رہے گا کہ کبھی کچھ لکھا ہی نہیں گیا ہے. ریاکاری کا یہاں پر یہ ہے. انسان بعد میں بولتے ہیں آخرت میں پوچھے گا خدا میں نے اتنی نہیں کی تو پورا عمل نامہ صاف ملے گا. بولے گا اللہ کھل کے بولے گا، جاؤ جس کے لیے تم نے کیا تھا اس سے جا کے مانگو. تو اچھا، یہ جو ہوتے ہیں منافق کے اپنے آپ کو بہت ایماندار ظاہر کرتے ہیں. سب سے بڑی ان کی یہ بھی پہچان ہے، ہم سے بڑھ کے کوئی مولا ہی نہیں ہے. یعنی اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس سازش میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، مگر یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ خود ہی دھوکہ کھا رہے ہیں. یعنی کوئی بھی انسان، ہم سب جانتے ہیں اللہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے، مگر اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے. ہم اپنی سوچ کو بھی اللہ سے نہیں چھپا سکتے. عمل تو دور کی بات ہے، جو ہم کسی کے لیے سوچ رہے ہیں کیا ہم وہ بھی سوچ کو، اسی لیے بولتے ہیں نا کہ فکر کی بھی وہ ہے، نیت کی، فکر کی، اس کا ثواب ہے. اگر ہم نے اچھی نیت کی ہے کہ اب کی میں اس کو فلاں کو یہ دوں گی، یہ میری نیت تھی تو مجھے اس کا نیکی لکھی گئی. اب میں نے دیا تو 10 گنا سب، اب نہیں دیا مگر چونکہ میرے دل میں تھا انتظام نہیں ہوا تو ایک ثواب ملے گا کیونکہ میں نے اچھا سوچا. تو یہ ثواب کیسے ملے گا اگر اللہ کو نہیں معلوم ہوگا؟ تو ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ کو پتہ ہے جبھی تو وہ دے رہا ہے نا. تو جب اچھی چیز کی نیت کا ثواب دے رہا ہے تو کیا بری سوچ کا عذاب نہیں دے گا؟ ظاہر کی بات ہے، ہم کو ایک قطرے سے پیدا کر دیا اتنا بڑا بڑا چیز کا خیال رکھ رہا ہے تو وہ ایک سوچ نہیں سمجھے.
یعنی پوری دنیا کی جتنی چیزیں ہیں تو ہمارا جسم پوری دنیا ایک کارخانہ ہے. اگر ہم لوگ اس پہ غور کریں تو وہ ہمارے ہر کارخانے کے چھوٹے چھوٹے اسکرو سے بھی واقف ہے نہیں ہے. پھر ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. ان کے لیے دردناک عذاب اس وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. تو منافق کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ یاد رکھیں. یعنی انسان جب بولتا ہے نا کہ جب انسان روحانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، جیسے جسمانی بیماری میں میری انگلی کٹ گئی، خالی انگلی کٹی تھی مگر اس سے میرے دل دماغ اتنی تکلیف ہے کہ ہر اعضاء پہ اس کا اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. کوئی چیز کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، کچھ اچھا منہ میں مزہ نہیں آ رہا ہے، کچھ بس آنکھوں بند کر کے پڑا رہنا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، چڑچڑاپن ہے. یعنی جسم کی اتنی سی ہماری تکلیف نے پورے جسم کو کیا کر دیا، ہمارے بالکل تہوبالا کر دیا ہے. کوئی اطمینان نہیں، کوئی سکون نہیں. بس اسی طرح سے جو یہ روحانی بیماری والے ہوتے ہیں، منافق جو ہوتے ہیں، تو ان کی جو ہے تو جو فکریں ہوتی ہیں، جو منافقت والی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کی روح میں کسی طرح سے ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، تزلزل رہتا ہے. یہ جو ہے تو یہ کوئی بھی کام میں یہ خوش نہیں ہوتے ہیں، ان سے ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جو انسان کی قدریں ہیں، جو منزلتیں، اس سے یہ کیا ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں. علی علیہ السلام کی روایت ہے، آگاہ رہو، فقر و احتیاج ایک المیہ ہے. فقر سے بدتر جسمانی بیماری ہے، جسمانی بیماری سے بھی بدتر دل کی بیماری ہے. یعنی انسان کی جو فقیری ہے اور محتاجی ہے، ایک بہت بڑا سمجھ لو کہ ایک المیہ ہے. یعنی بہت زیادہ غمگین، بہت زیادہ رنجیدگی والا یہ وہ ہے. اللہ کسی کو فقیری نہ دے. یعنی ہم لوگوں کی اللہم ادخل علی اہل القبور سرور میں یہ ہے نا، اللہم اغنی کل فقیر، اللہ تو ہر فقیر کو غنی کر دے. تو یہ فقیری امام کیا کہہ رہے ہیں، اور محتاجی، یہ ایک بہت بڑا ایک اذیت اور کربناک یہ کام ہے. مگر امام کیا کہہ رہے ہیں، فقیری سے زیادہ بدتر جو ہے وہ جسمانی بیماری ہے، اور جسمانی بیماری سے زیادہ جو ہے وہ دل کی بیماری، کیونکہ دل کی بیماری والا ہی منافق ہے. سمجھ میں آ رہی؟ وہ ہمارے منہ پہ بہت اچھا ہے مگر ادھر ہم پھرے نہیں کہ ہم سب سے برے ہم ہیں. اتنی وہ ہماری دوسروں کے سامنے اس ٹائپ سے وہ ہماری برائی کرے گا نا کہ سامنے والا بالکل یعنی ہم سے فرنٹ ہو جائے گا، ہم سے دور ہو جائے گا. تو دیکھو یہ چیز کون جان رہا ہے، اللہ. انسان جب 7 پردوں میں بھی کرے گا تو ایک دن وہ خود ذلیل ہوئے گا نا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. تو یہ جب ہم کو اگر یہ یقین ہوئے گا کہ آج یہ برائی میری کر رہا ہے، کل یہ خود آئے گا پارٹی پہ، یہ اللہ اس کو ذلیل کرے گا، تو پھر ہم کو ہے نا احساس بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا ہے تم جانو، تمہارا اللہ، ہمارا اللہ جانے. ہم تم کو کچھ نہیں بولیں گے. ایک نہ ایک دن تو آئے گا، کوئی نہ کوئی دن تو آئے گا، مگر وہ دن جب آئے گا وہ ہمارا عید کا دن ہوئے گا. تو پھر یہاں کے اوپر بتایا ہے کہ قلب کی بیماری جو ہے یہ منافقین کی دوسری نشانی ہے. یہ یعنی قلب سے مراد یہاں پر جو ہے تو روح اور عقل ہے. سلام. ہاں، وعلیکم السلام. چلو آؤ اندر. تو روح کی بیماری جو ہے وہ انسان یعنی دل کی اور روح کی تو روح اور قلب کی جو بیماری ہوتی ہے نا، تو یہ جو ہے تو جو قلب کی بیماری بولا ہے نا، تو یہ روح اور عقل کی بیماری ہے. یعنی یہ منافقین کی پہچان یہی ہے کہ یعنی قلب کی بیماری مطلب کیا ہے، اس کی روح بیمار ہے، اس کی عقل بیمار ہے. یعنی منافقین کی روح اور عقل دونوں بیمار رہتی. یعنی جب روح بیمار ہے یعنی جسمانی مرض کی صورت میں پورا جسم یعنی سست ہو جاتا ہے، جو ابھی میں نے بتایا تم لوگ کو. اچھا کھانا بھی کھانے کو اچھا نہیں لگتا ہے. اسی طرح منافق کی عقل بھی کیا ہو جاتی ہے، وہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. اچھی بری تو بری ہے ہی،
अच्छी बात भी उसको क्या लगती है, बुरी लगती है। اور جب یہ قابل علاج نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دیتا ہے، ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ تم جب راضی نہیں ہو، ماننے ہی نہیں تیار ہو، اب تمہارے حوالے۔ اور یہی چیز جو ہے جو ہم اپنے حوالے اللہ ہم کو کر دے گا تو کیا ہوگا، ہم سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔ جیسے کہ مثلاً ایک مریض ہے، اب آج کل یہ نا کرونا تھا، کرونا جتنے گھر کے اندر رہے نا ان کو اس کا اثر کم ہوا ہے، باہر یہ فضا میں زیادہ تھے اثرات۔ تو جسم کے لیے جیسے جراثیم نقصان دہ ہوتے ہیں کہ جسم کو کیا کر دیتے ہیں، وہ ہلاک کر دیتے ہیں، تو اسی طرح سے جو ہے تو قانون فطرت کے مطابق جو ہم کو حکم دیا ہے، اگر ہم اس کے علاوہ جائیں گے تو ہماری روح کو کیا ہے وہ ہلاک کر دیں گے۔ یعنی یہاں پر منافقت وہ مہلک مرض ہے جو قانون طبیعت کے تحت پھیلتا ہے، یعنی اللہ نے ہم کو جو قانون دیا ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں تو وہ پھیلے گا نا۔ اب کیا ہے، منافقین کی دروغگوئی گناہوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے، انہیں جھوٹ بولنا سب سے بڑی بیماری جو ہے، بولتے ہیں نا ساری برائیاں ایک کمرے میں رکھ دو، تالا لگا دو، اس کی چابی جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو انسان اگر ہے نا یہ ساری چیزوں پہ غور کرے، فکر کرے، ابھی ہم لوگ نے ایک تفسیر میں کا کیا ہے، ابھی انشاءاللہ اب جب ہم لوگ آئیں گے جب دوبارہ میں تو ہم لوگ یہ آج ہم لوگ نے 10 آیت تک کی کیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد برپا نہ کرو، یہ 11ویں کا تھا، تو کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ نہیں، میں صرف یہ بتا رہی ہوں، نیکسٹ ٹائم یہ کریں گے، آج 10 تک ہی ہوا ہے کہ نہیں۔ جب ان کو بلایا تھا نا کہ ہاں اس زمین میں فساد نہیں کرو، تو کیا بولتے ہیں، ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ جیسے کہ یہ اس میں آئے ثقیفہ میں، تو کہا ہم نے تو قوم کی اصلاح کے لیے یہ کیا ہے، کیونکہ لوگ علی کو نہیں بنائیں گے، علی کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، علی کو تو مقرر کر کے گئے تھے علی علیہ السلام کو۔ عید غدیر کوئی دور بھی نہیں ہوا تھا نا، کوئی سالوں کا فاصلہ بھی نہیں تھا، 2 مہینہ پہلے ہوا تھا۔ اعلان غدیر میں سب چیز طے ہو چکی تھی، سب کچھ بیعتیں ہو چکی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا۔ تو اب کیا ہوا، ان لوگوں نے اصلاح کی یا فساد کیا؟ تو سمجھو منافقین کی یہ پہچان ہے کہ وہ کیا اپنی اصلاح کے لیے کیا کہتے ہیں، ہم اپنے بچاؤ کے لیے کیا کہتے ہیں، ہم اصلاح کر رہے تھے، مگر اصل میں کون ہے، فسادی وہی لوگ ہیں۔ تو انسان جو ہے تو اپنے نا ہر ایک عمل میں ہم کو غور و فکر کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ ہم ایک قدم بھی چلیں نا تو یہ یعنی اتنا الرٹ رہیں ہم اس میں کہ یہ قدم ہمارا ذرا سا کنارے اگر ہوا، جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ ایک لائن ہے، یہ کونا ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب ہم لوگ کو مثلاً یہی روڈ سے ہم کو جانا ہے ایئرپورٹ، ہم یہاں سے ذرا سا فاصلہ ہم ٹیڑھے ہو گئے۔ اب جب ٹیڑھے ہوئے تو یہ راستہ ایسا آیا، جو ہم آگے بڑھیں گے وہ ہم صراط مستقیم سے دور ہوتے جائیں گے، یہ یاد رکھیں۔ شروع میں ان لوگ نے ثقیفہ میں پوائنٹ پہ تھے، ذرا سا ہٹے، دوسرے پہ آئے اس سے زیادہ، تیسرے پہ آئے اس سے زیادہ، آج کیا ہے، آج وہ صراط مستقیم سے کوسوں دور ہے، نام پہ نہیں ہے، وہ صراط مستقیم کے نام پہ نہیں ہے وہ۔ تو یعنی سوچو کتنا ہم کو عقیدے کے معاملے میں کتنا ہم لوگوں کو الرٹ رہنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے ہم کو بتا دیں گے تمہارے یہاں یہ ہوا ہے، کیا ہم اس عالم دین کو امام سے ملا سکتے ہیں؟ کو لوگ جو کربلا کی مثال دے رہے ہیں، دے سکتے ہیں کربلا کی مثال؟ جب ایک شخص نے کہا تھا کہ میں بھی ہوتا تو زہیرتین کی طرح تیر اپنے سینے پر لیتا، اسی نے خواب میں دیکھا ہے نا، کہ خواب میں دیکھا کہ جو وہ کھڑا ہوا ہے اور امام نماز پڑھے، جیسے ہی تیر آتا ہے اپنے کو بچا لیتا ہے، وہ تیر امام کی لگتا ہے، 1 لگا، 2 لگا، 3 لگا، کئی تیر لگے، امام کی نماز تمام ہوئی۔ امام نے کہا تو کہہ رہا تھا میرے جو اصحاب تھے ان کی برابری تو نہیں کر سکتا ہے، میرے وہ اصحاب سے۔ امام کا یہ جملہ ایسا معمولی ہے
کہ نہ ایسے اصحاب میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی کو. ان کے مرتبے کو دیکھیں. جب ان کے اصحاب سے نہیں جڑ سکتے ہیں تو امام سے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ آج کیا چیزیں آ رہی ہیں. ہاں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک